دنیا میں انسانوں پر سب سے بڑا حق اس کے پیدا کرنے والے رب کا ہے، سچے مالک کا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس دنیا میں اگر بندے بن کر جینا ہے، بندگی کا حق ادا کرنا ہے تو صرف ایک اکیلے اللہ کے بندے بن کے جیو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی انسان کو بِوَالِدَيْهِ، اس کے ماں باپ کے تعلق سے، احسانہ، بڑے اچھے سے پیش آؤ، حسن سلوک کرو۔ دنیا میں ہر انسان کے ساتھ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہر جانکار نہ جاننے والے نئے اجنبی انسان کے ساتھ بھی اچھی بات کرو، بڑے اچھے انداز میں بولو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو رشتہ داروں میں دوسرے رشتہ دار اور سب سے قریب ماں باپ کے رشتہ دار سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہمارے حسن سلوک، ہماری نرمی، ہماری محبت، ہمارا پریم اور ان کی سیوا ماں باپ کی کرنا، یہ سب سے بڑا حق مالک کے حق کے بعد ہوتا ہے۔ حملتہ امہ، کیونکہ اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں اٹھایا، کرہا، بڑی ناپسندیدگی کے ساتھ 9 مہینہ پیٹ میں لے کر چلتی رہی۔ ووضعتہ کرہا، اور جب اس کی پیدائش کا وقت آیا تو دکھ تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور 30 مہینے تک تو گود میں چپٹا کر اسے کبھی دودھ پلاتی رہی، اس کی سیوا اور اس کی خدمت کرتی رہی۔ 30 مہینے تک تو اس سے جدا نہیں ہوا۔ اس کا دودھ پینا اور اس کی جدائی 30 مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ بچہ ماں سے لپٹا ہوا ہوتا ہے، لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے تیری ماں کا، تیرے باپ کا تیرے اوپر حق ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ حتی اذا بلغ اشدہ، جب یہی بچہ جو 30 مہینے ماں کی گود میں لپٹا رہتا ہے، جب یہ 40 سال کا ہو جاتا ہے، اپنی جوانی کی طاقت میں پہنچ جاتا ہے، اپنے فزیکل پاور کے بالکل آخری حد تک جوانی میں جب پہنچ جاتا ہے، وَبَلَغَ 40 سنہ، اور 40 سال کا ہو جاتا ہے، قَالَ رَبِّ اوزِعْنِی، تو سچا گیانی، ایمانی اور اللہ کے ماننے والا بندہ تو ایسا ہوتا ہے کہ 40 سال کا ہونے کے بعد جب عقل پروان چڑھتی ہے، جب وہ بالغ تو 15-16 سال کی عمر میں ہو گیا، لیکن 40 سال پہ جب سمجھداری اسے آتی ہے تو سچا گیانی بندہ ایسا ہوتا ہے جو مالک سے دعا کرتا ہے۔ کتنی عظیم دعا سکھائی گئی اس قرآن کے اندر، کیا دعا کرتا ہے؟ ربی اوزعنی، اے مالک میری شکتی قائم رکھ، مجھے طاقت دے، مجھے برقرار رکھ، ان اشکر نعمتک، کہ تیری ساری نعمتوں کا میں شکر ادا کروں، التی انعمت علیہ، وہ ساری نعمتیں جو تو نے میرے اوپر بچپن سے لے کر آج تک دی۔ ماں کے پیٹ میں تو نے مجھے ماں کے خون میں حصہ دیا، ماں کی سانس میں حصہ دیا، یہ ساری نعمتوں کا میں شکریہ بجا لاؤں جو تو نے میرے اوپر ڈالی۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، سچے مالک نے اپنی نعمتوں کو چھپے ہوئے بھی تمہیں دے رہا ہے اور کھلے ہوئے بھی ظاہر طور پر بھی تمہیں نظر آ رہی، نعمتوں کے اندر تم ڈوبے ہوئے ہو، تمہارے اوپر انڈیل کر ڈال دی گئی ہے۔ انعمت علیہ وعلی والدیہ، میری ماں باپ پر بھی تو نے اپنی نعمتیں پوری کر دی۔ اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی پوری نعمتیں تم کو دے دی۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ، رضیت لکم الاسلام دینا، میرے گیان اور ایمان اور مجھے ایک رب ماننے کا جو دین اور دھرم میں نے دیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں اچھا کرم کروں، نیک عمل کروں، لوگوں کی سیوا کروں، مالک کے نام اسمرن کا حق ادا کروں، اس کی بندگی کے اندر پورا جھک جاؤں، اپنی مرضی ختم کر کے سچے مالک کی مرضی میں لا کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں، ڈال دوں، پٹک دوں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے مالک میں یہ بھی دعا کر رہا ہوں میری اولاد، میری ذریت، میری اولاد کی اولاد قیامت تک جتنے آئیں گے سب کی اصلاح کر دے، سب کو گیان اور ایمان پر زندگی دے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میری اولاد کو، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، میری اولاد کو تو بچا لے اے رب، مورتی پوجا سے بچا لے۔
वजुलुमनी मुझे बचा ले, व बनी अन नअबुदल असनाम व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, तो मेरी औलाद की औलाद, उसकी पूरी जनरेशन को, ऑफ स्प्रिंग को, ए मालिक तो इस्लाह कर दे, नेक अमल करने की तौफीक दे, लोगों की सेवा करने की तौफीक दे, इस ज्ञान और ईमान के मुक्ति के सरल मार्ग सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता कर। इन्नी तुबतु इलैक, मैं सच्ची पक्की अच्छी तौबत नसू करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मैं मुड़ता हूँ तेरी तरफ, मैं अपना रुख तेरी तरफ करता हूँ, अपनी तवज्जे तेरी तरफ करता हूँ। हनीफ, हर तरफ से अपनी तवज्जे को हटाकर तेरी तरफ यकसू होता हूँ। हनीफ मुस्लिमा, मैं मुस्लिम हनीफ हूँ, तेरी तरफ झुका हुआ हूँ। इन्नी तुबतु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुस्लिम हूँ। आज तक मैं अगर कुछ दावा कर रहा था, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फ़लाँ जमात का हूँ, मैं फ़लाँ फ़िरक़े का हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा आगे ये निस्बत लगी हुई है, सब इनकार करता हूँ। आज 40 साल का होने के बाद अक़ल के साथ इस चीज़ को कबूल करता हूँ, व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, कि मैं ए मालिक तेरे सामने झुका हुआ हूँ। अपनी मर्ज़ियों को भूलकर तेरी ख्वाहिश और मर्ज़ी के आगे मैं अपने आप को सरेंडर कर दिया। मैं मुस्लिम हूँ, मैं कुछ और नहीं हूँ। उलाइकल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसन मा अमिलू, ऐसी दुआ करने वालों के अच्छे अमल को हम कबूल कर लेंगे और उनकी बुराइयों से उनको माफ़ कर देंगे। नतजावज़ु अन सय्यिआतिहिम अहसन मा अमिलू, और जितना अच्छा किया उसका अच्छा बदला देंगे। फ़ी अस्हाबिल जन्ना, ये जन्नत में जाएंगे। वाद सिद्क़, ये सच्चा वादा है। अल्लज़ी कानू युअदून, जो इनसे किया जा रहा था। व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुस्लिम हूँ। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, सबसे अच्छी बात उसकी है। वमन अहसनु क़ौला मिम्मन दआ इलल्लाह, जो पूरी दुनिया वालों को एक अल्लाह की तरफ बुलाए। वक़ाल वामिला सालिहा, और नेक अमल करे। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहे कि मैं मुस्लिम हूँ। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, देखो तुम्हें मौत तक के मालिक का सरेंडर होकर ज़िंदगी गुजारना है। तुम्हें मौत इस्लाम की हालत में आए, मालिक की मर्ज़ियों के सामने झुक कर तुम्हें मौत आए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व इन्ननी मिनल मुस्लिमीन व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। नबी रसूल पैगम्बरों ने कहा अपनी कौम को कि मैं पहला सरेंडर होने वाला हूँ मालिक की मर्ज़ियों के सामने, उसकी रज़ा और खुशी के सामने, उसकी तकदीर के सामने। मैं पहला मुस्लिम हूँ, मैं पहला मुसलमान हूँ, मैं पहला ज्ञानी हूँ। आगे की आयतें, वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि, जिसने अपने माँ बाप से कहा। आगे की वीडियो में सुनिए।